अगर हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होनी शुरू हो गई तो ये हमारे रोकेगा हमारी ग्रोथ को। लिहाजा अभी से हम वो सब कदम उठा रहे हैं कि हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी ना हो। जो चीज़ हम पाकिस्तान में बना सकते हैं वो करें, सारी इन्वेस्टमेंट इस तरह करें कि पाकिस्तान से हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तान की पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की इफ्तिताही तकरीब। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी मुरतब करके मुस्तकबिल का प्लान दिया है। हमारी तवज्जो आइंदा नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल पर मरकूज है। मुल्की वसाइल से इस्तेफादे को यकीनी बनाएंगे। बरामदात में इजाफे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अवामी एतमाद की बहाली से टैक्स वसूलियाँ बढ़ेंगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब। दुनिया में इस सारे खत्ते में जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट। अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इसको ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकें। कोरोना वायरस मुख्तलिफ खित्तों में तब्दील हो रहा है। वायरस की भारतीय किस्म इंतहाई खतरनाक है। ईद उल अजहा पर एहतियात न की गई तो ये पाकिस्तान में भी फैल सकता है। SOPs पर अमल दरामद से चौथी लहर से बचा जा सकता है। तमाम शहरी वैक्सीन लगवाएं। वज़ीर आज़म। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.3%। 1683 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और वैक्सीनेशन का अमल तेज करने के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत। बदलती आलमी सूरत हाल के पेश नज़र साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। जामियात मुस्तकबिल के सलामती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो दें। तलबा की फ़िक्री सलाहियतों में इजाफे के लिए तनकीदी सोच और तज्ज़ियाती महारत पैदा करना ज़रूरी है। सदर डॉक्टर आरिफ अली। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले नौजवान बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद की 5वीं बरसी। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। वादी के दीगर इलाकों में शहीद बुरहान वानी की तस्वीर और बैनर्स आवेजा। श्रीनगर में भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में एहतजाजी मुजाहिरा। कश्मीरी अवाम ने धौंस और दबाव के हथकंडों के बावजूद हड़ताल को कामयाब बनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। शहीद बुरहान वानी दरअसल कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प की अलामत और भारतीय गुलामी से निजात का बरमला ऐलान है। एक मुजफ्फर वानी शहीद की आवाज़ का मुकाबला न कर सकने वाला भारत लाखों कश्मीरियों के जज्बे को क्या शिकस्त देगा। यौम शहादत पर कश्मीर के इस हीरो को सलाम पेश करते हैं वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है कि अफगान अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। हम किसी सूरत जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। अफगान सरहद पर बाढ़ की तनसीब का 85% काम मुकम्मल कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इस्लामाबाद में सिक्योरिटी वर्कशॉप के शिरका से खिताब। अफगान फौज और तालिबान के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में लड़ाई। तालिबान का सूबा बादगैस के ज़िला सफ़ा पर कब्जे का दावा। सदर जो बाइडन अफगानिस्तान से मुतालिक आज अहम पॉलिसी बयान देंगे। जनूबी पंजाब में जदीद IT सर्विसेज की फराहमी। मुल्तान और खानेवाल के दूर दराज इलाकों के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मनसूबे का आगाज। यूनिवर्सल सर्विस फंड और निजी मोबाइल कंपनी जैस के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। 157 मिलियन रुपए की लागत से मुल्तान और खानेवाल के 170 देहातों में 5 लाख अफराद को ब्रॉडबैंड की जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीरी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। मुस्लिम लीग नून के पास उम्मीदवार ही नहीं। मरियम नवाज और बिलावल जरदारी की यही कारकर्दगी है कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के बच्चे हैं। दोनों करप्शन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फर्रुख हबीब।
انسانیت کی خدمت کے لیے زندگی وقف کرنے والے مسیحا عبدالستار عیدی، ان کی خدمات کے آج بھی ہر ذہن میں انمٹ نقوش موجود۔ بلا تفریق دکھی انسانوں کی خدمت ان کی زندگی کا مشن رہا۔ عیدی صاحب کو ہم سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ Close, very edged. Is it? Oh, that's a jumper. That's an out. Oh, closer from round the wicket. Given. کارڈف میں پہلا ون ڈے میچ پاکستان کا انگلینڈ کو 142 رنز کا ہدف، پاکستانی ٹیم 35.2 اوورز میں 141 رنز پر ڈھیر۔ امام الحق اور بابر اعظم کوئی رن نہ بنا سکے، فخر زمان کے 47 رنز۔ انگلینڈ کے ثاقب محمود کی 4 وکٹیں، میچ پی ٹی وی سپورٹس پر۔ Really well played. Just a hint. ٹینس چیمپئن شپ عالمی نمبر 1 آسٹریلیا کی ایشلے بارٹی فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں جرمنی کی ایجلی کربر کو 6-3 اور 6-7 سے شکست۔ ایشلے بارٹی نے پہلی بار ومبلڈن کے فائنل کے لیے کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں سمینہ رانا، اور سپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل جانیے اس بریک کے بعد۔ میرے شوہر ابراڈ ہوتے ہیں نا، مگر میں اکیلی نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہے ایم سی بی برق رفتار۔ یہ منٹوں میں پیسے پہنچ جائے جب بھی میں چاہوں۔ ایم سی بی برق رفتار، فوراً سے فوری۔ ایم سی بی بینک فار لائف۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری توجہ آئندہ نسلوں کے بہتر مستقبل پر مرکوز ہے، ملکی وسائل سے استفادہ کو یقینی بنائیں گے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا، ہمیں ذہنی غلامی سے باہر نکل کر اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ الیکٹرک بائیک کے اجراء کی تقریب کا احوال جانتے ہیں آغا مسعود خالد سے۔ ملک کی پہلی الیکٹرک بائیک کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اقتصادی میدان میں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود انحصاری کی پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے قوم کا اعتماد بحال کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس ملک کے لوگوں کے اوپر پورا اعتماد ہے، کھلے دل کے لوگ ہیں، جنروسٹی ہے۔ اگر آج ٹیکس نہیں دے رہے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکس صحیح طرح استعمال ہوگا۔ ان کو ہم اعتماد بحال کر رہے ہیں، ان کا ٹیکس ان کے لیے، اپنے خرچے کم کر رہے ہیں، اپنے سے شروع کر رہے ہیں نا، اپنی مثال سے۔ وہ پروٹوکول کے پیسے ہم پورا بچا رہے ہیں، اب صرف اپنے ٹیکس پیئر کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے ٹیکس کی ہم قدر کرتے ہیں، ہم آپ کا ٹیکس آپ کے اوپر خرچ کریں گے بنسبت اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے۔ تو جیسے جیسے ان کا یہ اعتماد بحال ہوتا جائے گا، انشاءاللہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھتی جائے گی، ملک کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا، ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں ملک کی پیداواری صلاحیت پر توجہ نہیں دی گئی، ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ملک کی صنعت فروغ پائے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو۔ اب ہماری اکانومی ماشاءاللہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے، آگے ہمیں کیا مسئلہ آئے گا؟ ہمیں مسئلہ تب آئے گا کہ اگر ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ زیادہ ڈالرز باہر جانے شروع ہو گئے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا، تو یہ ہمارے روکے گا ہماری گروتھ کو، پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ لہٰذا ابھی سے ہم وہ سب قدم اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ڈالرز کی کمی نہ ہو، تاکہ ملک میں ہماری گروتھ ریٹ افیکٹ نہ ہو۔ اور اس کے لیے ہر وہ چیز کرنی ہے ہم نے، جو چیز ہم پاکستان میں بنا سکتے ہیں وہ کریں، جو را مٹیریل پاکستان میں اویلیبل ہے اس کو استعمال کریں، اور ساری انویسٹمنٹ اس طرح کریں
कि पाकिस्तान से हम चीजें एक्सपोर्ट कर सके। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन और 10 बिलियन ट्री सुनामी जैसे माहौल दोस्त इकदामात की आज दुनिया मोतरफ है। उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को बेहतर माहौल फराहम करने के लिए एक मजबूत रोड मैप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में खाम माल भी दरामद किया जाता रहा, जिससे मईशत पर इजाफी बोझ पड़ा। उन्होंने कहा कि सनती पैदावार में इजाफे से तरक्की की शरह भी बेहतर हो रही है। जॉल्टा इलेक्ट्रिक के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के खतरात को कम करने के लिए हुकूमती इकदामात के साथ साथ निजी शोबे को भी आगे आना होगा। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर मुल्क में बनने वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स का बाज़ाब्ता इजरा किया। पाकिस्तान को अहद हाजिर के चैलेंजेस से हम आहंग करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का फरोग मुल्क को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने में मुआविन साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एग्री डैशबोर्ड पर पेशरफ्त और बैरून मुल्क दौरों के दौरान तय पाने वाले मुआहिदों के मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि वज़ीर आज़म के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो के विजन के तहत एग्री डैशबोर्ड से ज़रई अजनास की तलब व खपत के आदाद व शुमार किसी भी तरह के ग़ज़ाई बहरानों की बरवक्त निशानदेही और इनसे बचने में मुआविन साबित होंगे। सूबाई हुकूमतों की मुआवनत से एग्री डैशबोर्ड अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को बढ़ने से रोकने को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आज़म ने एग्री डैशबोर्ड के हतमी मराहिल को तरजीही बुनियादों पर मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने और इसे जल्द मुकम्मल फ़ाल बनाने की हिदायत जारी की। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों और पाकिस्तान आए सरबराहान से किए गए मुआहिदों पर अमल दरामद की निगरानी के लिए बनाए गए डैशबोर्ड के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़रई पैदावार को बढ़ाने के लिए इस शोबे में जिद्दत ला रहे हैं। एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक जामे हिकमत अमली के तहत मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैदावार को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ने से कीमतों में कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क दौरों के दौरान किए गए मुआहिदों पर बरवक्त अमल के लिए रुकावटों की निशानदही करके इनको दूर किया जाएगा ताकि मुल्की मफाद के अहम मनसूबों की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर ना हो। वज़ीर आज़म इमरान खान से बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर सैयद अली हैदर ज़ैदी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को वज़ारत के ज़ेर निगरानी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल और पार्टी की इंतजामी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और तामीराती शोबे और नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे में तेज़ी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि दुनिया की तेजी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की साइबर सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में वाइस चांसलर एयर यूनिवर्सिटी की जानिब से इदारे की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग के मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि जामियात मुस्तकबिल के सलामती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि जामियात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए काम करें। सदर मुमलिकत का कहना था कि तलबा की फ़िक्री सलाहियतों में इजाफे के लिए तनकीदी सोच और तज्ज़ियाती महारत पैदा करना ज़रूरी है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक तालीम फराहम करने पर एयर यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी को सराहा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से नेशनल यूथ काउंसिल के वफ्द ने मुआविन खसूसी उस्मान डार की क़यादत में मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि नौजवान मुल्क की आबादी के 68% से ज़्यादा हैं और उनकी सलाहियतों को मुल्क की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए बरूएकार लाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा मुआशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने के लिए उन्हें हुनरमंद बनाया जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम ने नौजवान कारोबारी अफराद को कर्जों और महारत पर मबनी तरबियत फराहम करने में नुमाया किरदार अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नौजवान मुआशरे के पसमानदा तबकात की मदद से ही पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है भारत से फैलने वाला कोरोना वायरस पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। भारतीय किस्म के वायरस से इंडोनेशिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ईद उल अज़हा पर कौम ने एहतियात न की तो ये ख़तरनाक वायरस पाकिस्तान में भी फैल सकता है। मुल्क में कोरोना सूरत हाल के जायज़ा इजलास के बाद इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कौम से अपील की कि एहतियात के ज़रिए कोरोना की चौथी लहर से बचा जा सकता है। तफसील बता रहे हैं रियाज बर्की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस मुख्तलिफ खित्तों में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। वायरस की भारतीय किस्म इंतहाई खतरनाक है और इसने भारत के अलावा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान में तबाही फैला दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस नीचे जाते जाते फिर ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में इस सारे खित्ते में
जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है इंडियन वेरिएंट। इस वक्त बांग्लादेश में बड़ा बुरे हालात हैं, वहाँ फैल गई है। हिंदुस्तान में आप सबको पता है कि कितनी तबाही मचाई है उसने। अफ़गानिस्तान वो पहुँच गई है, और अफ़गानिस्तान में इस वक्त अगर आप अस्पतालों में देखें तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई जो एक वक्त पे हिंदुस्तान में थी। इंडोनेशिया पहुँच गई है, अब ये पाकिस्तान में भी आनी शुरू हो गई है। तो मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ, मुझे पता है लोग थक गए हैं इससे, दुनिया में लोग थक गए हैं ये SOPs के ऊपर चलने के लिए। लेकिन एक चीज़, ये जो मास्क है, ये सबसे आसान चीज़ है कि अगर आप इसकी एहतियात कर लें तो हम इसको ये जो अब खौफ हमें आ रहा है कि चौथा वेव आने वाला है, तो हम इससे अपने मुल्क को बचा सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान में कोरोना के दौरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर कंट्रोल करने का एतराफ़ किया गया है। इकोनॉमिस्ट ने दुनिया में पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर कोरोना से अच्छी तरह से निपटने वाला मुल्क करार दिया है। उन्होंने इस कामयाबी पर कौम और इंतजामिया को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आपने बड़ा ज़बरदस्त और मुश्किल काम है, सारी दुनिया में देखें कि लोग थक गए थे, तंग आके बहुत मुश्किल था लोगों को कहना कि जी SOPs के ऊपर चलो। तो आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर हम डाला है, हमारी गवर्नमेंट ने आपके ऊपर, इंतज़ामिया पे बड़ा प्रेशर डाला है कि आप लोगों को देखें कि वो एहतियात करें। ख़ास तौर पे ईद के दौरान ये मास्क की कंप्लायंस देखें। और ये इससे आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये सही माने में कर लिया तो हम अपने मुल्क को बचा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में कोरोना से बचाव की वैक्सीन मुनासिब मिकदार में मौजूद है और तमाम शहरी वैक्सीन लगवाएं ताकि मुस्तकबिल में मजीद पाबंदियों और लॉकडाउन से बचा जा सके। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। 50,531 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,683 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना से मज़ीद 24 अफराद जान की बासी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 22,493 हो गई है। 1,980 अफराद कोरोना के बायस ज़ेर इलाज हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,12,238 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मजमूई तौर पर 1,82,28,235 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नौजवान रहनुमा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के 5वें यौम शहादत के मौके पर मुकम्मल हड़ताल की गई और कश्मीरियों ने यह दिन यौम मुज़ाहमत के तौर पर मनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी थी। मकबूजा इलाके में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। भारतीय फौजियों ने बुरहान वानी को उनके 2 साथियों के हमरा 2016 में आज के दिन जिला इस्लामाबाद में शहीद कर दिया था। श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में बुरहान वानी की तस्वीर वाले पोस्टर्स और बैनर्स आवेज़ा किए गए। शहीद नौजवान रहनुमा और कश्मीरी मज़ाहमती रहनुमाओं सैयद अली गिलानी, मोहम्मद यासीन मलिक, शबीर अहमद शाह, मुसरत आलम भट्ट और आसिया इंदराबी की तस्वीर वाले बैनर्स भी मुतादिद मकामात पर आवेज़ा किए गए। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी के यौम शहादत के मौके पर श्रीनगर में भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक़ में एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। सदाए मज़लूम के मुज़ाहिरे में कारकुनों और बच्चों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने बुरहान वानी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में हड़ताल करने पर हुर्रियत पसंद कश्मीरी अवाम का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान ने कहा कि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की तैनाती के बावजूद कश्मीरी अवाम ने भारत के तमाम तर हथकंडों को खातिर में न लाते हुए हड़ताल की। KMS की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि बुरहान वानी गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की मज़ाहमत की अलामत हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि बुरहान वानी की शहादत ने कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी में एक नई जान डाल दी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फौजियों ने 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी की शहादत के बाद से 1,426 कश्मीरी शहीद किए हैं, जिनमें 33 ख़वातीन और 114 कम उम्र लड़के शामिल हैं। भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान आज पुलवामा, कुलगाम और राजौरी के अजला में मजीद 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। इंतज़ामिया ने दोनों अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी है। नौजवानों की शहादत पर जनूबी कश्मीर के इन अजला में भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक़ में मुज़ाहरे किए गए। मीरवाइज़ हुर्रियत फोरम ने नौजवानों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि कश्मीरियों के कत्ल आम में हालिया तेज़ी से तनाज़ा कश्मीर को फौरी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत उजागर हो रही है। भारतीय पुलिस ने हुर्रियत रहनुमा मुश्ताकुल इस्लाम को श्रीनगर के इलाके बटामालू में उनके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें श्रीनगर में स्पेशल टास्क फोर्स के बदनामे ज़माना कार्गो तफ्तीशी मरकज़ मुंतकिल कर दिया गया।
ترجمان دفتر خارجہ نے نوجوان کشمیری رہنما برہان مظفر وانی شہید کو حق خود ارادیت کے لیے جد و جہد پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں ترجمان نے کہا کہ برہان وانی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غاصبیت کے خلاف جدوجہد کا نشان ہے۔ ان کی شہادت کے بعد سے اب تک سینکڑوں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ تمام تر مظالم کے باوجود بھارت کشمیری عوام کی آواز کو دبانے میں ناکام ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی میں جموں کشمیر کے تنازع کے حل تک پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا ہے برہان وانی شہید مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور بھارت کی غلامی سے نجات کا برملا اعلان ہے۔ برہان وانی دراصل اہل جموں کشمیر کی آزادی کی تڑپ کی علامت ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک مظفر وانی شہید کی آواز کا مقابلہ نہ کر سکنے والا بھارت لاکھوں کشمیریوں کے جذبے کو کیسے شکست دے گا۔ یوم شہادت کشمیر کے اس ہیرو کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں برہان وانی کا یوم شہادت یوم مزاحمت کے طور پر منایا گیا۔ برہان کے حالات زندگی اور یوم مزاحمت کے سلسلے میں عدیل احمد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ 1994 کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں پیدا ہونے والے برہان مظفر وانی میں بچپن ہی سے جذبہ آزادی بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے اور کشمیریوں کی غلامی کا شدت سے احساس تھا۔ لڑکپن شروع ہوتے ہی برہان مظفر وانی نے اپنے اندر کے جذبات کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ تحریک کے روایتی طریقوں کے بجائے برہان وانی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایک طرف تو بھارتی قابض افواج کی ریاستی دہشت گردی کو اقوام عالم کے سامنے بے نقاب کرنا شروع کیا، تو دوسری جانب کشمیریوں میں تحریک آزادی کا نیا جذبہ بیدار کیا اور تحریک آزادی کو جلا بخشی۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت کو یہ نوخیز آزادی پسند کسی قہر کی مانند نظر آنے لگا۔ بالآخر قابض سامراج نے آواز حق کو دبا ڈالا۔ اس طرح تحریک آزادی کا ایک اور چراغ گل ہوا جو صرف آزادی کی روشنی چاہتا تھا، جس کا قصور فقط حق خود ارادیت کے لیے نوائے حریت بلند کرنا تھا۔ ہم برہان کے لیے گریہزاری نہیں کریں گے، بلکہ پوری قوم اسے سلام پیش کرتی ہے۔ ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیری عوام کو آزادی کی جدوجہد سے نہیں روک سکتی۔ مقررین نے کہا کہ آج کا دن برہان وانی اور ہزاروں شہداء کے مقدس لہو سے عہد وفا کا دن ہے۔ شہید برہان مظفر وانی کا یوم شہادت بھرپور انداز میں منا کر اس عہد کی تجدید کی گئی کہ حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد آزادی کا علم سربلند رہے گا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے زیر اہتمام شہید برہان مظفر وانی کی شہادت کی برسی کے موقع پر اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں شہید برہان وانی کی تصاویر، کتبے اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر شہدائے کشمیر کے حق میں اور بھارتی ناجائز تسلط کے خلاف فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے قائدین نے کہا کہ برہان وانی شہید تحریک آزادی کشمیر کے وہ عظیم نوجوان رہنما ہیں جنہوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے تحریک کو نئی جلا بخشی۔ انہوں نے کہا کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد تحریک آزادی کشمیر پر پڑنے والے اثرات سے پوری دنیا باخبر ہے۔ برہان وانی کے یوم شہادت کے موقع پر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی کشمیر کے چیئرمین شہریار خان آفریدی نے کہا کہ برہان وانی مزاحمت کی وہ تصویر ہے جو آج بھی کشمیریوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ انہوں نے کہا ہندوستان کے پاس جنوبی ایشیا میں امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے واحد راستہ متنازع قوانین کی فوری بحالی ہے۔ حریت کانفرنس کے رہنما سید نقشبندی کے IIR کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر الطاف وانی، عبدالحمید لون اور دیگر کشمیری کارکنان بھی سیمینار میں موجود تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے پاکستان خطے میں ہونے والی تبدیلیاں اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی پالیسی بہت واضح ہے کہ افغان عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ ہم کسی صورت افغانستان میں جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان سرحد پر باڑ کی تنصیب کا 85% کام مکمل کر لیا ہے۔ چمن اور ترخم بارڈرز کو جدید سسٹم سے لیس کیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومتی اقدامات سے معاشی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان فیٹف کے ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ حکومت نے تمام غیر ملکیوں کی رجسٹریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل فورینسک سائنس ایجنسی کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آن لائن ویزا کے اجراء کا نظام وضع کر دیا گیا ہے۔ ملک کی سلامتی صورتحال کے پیش نظر میں رکھتے ہوئے غیر ملکیوں کی رجسٹریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چمن کو
1 तारीख से इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे। तोरखम बॉर्डर पे जो सूरत हाल पैदा हुई है कि NCOC ने जिनके पास वैक्सीनेशन जिन्होंने की हुई है उनके लिए वो खोल रहे हैं। पाकिस्तानी जो जाना चाहते थे मिडल ईस्ट और सऊदी अरब, वहाँ की फ़्लाइट लेने गए थे, 4 से 5 हज़ार लोग वो तोरखम बॉर्डर पे हैं। पहले हमने बंद किया था, फिर NCOC ने ये हमें मशवरा दिया कि पाकिस्तानियों के लिए इसको खोल दिया जाए। एलियन कार्ड के ज़रिए गैर मुल्की शहरियों को बैंक अकाउंट खोलने और कारोबार शुरू करने और सिम हासिल करने और सफरी सहूलत की हम इजाज़त दे रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 1 अगस्त से चमन बॉर्डर पर आमदरफ्त के लिए इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम का काम शुरू कर देगा और उन्होंने कहा कि NCOC के फैसले के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वालों के लिए तोरखम सरहद खोल रहे हैं। एक सवाल पर शेख रशीद ने कहा कि इंतखाबी मुहिम चलाना सियासी क़यादत और अपोजिशन का हक है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया के सामने मोदी की इंतहा पसंद जहनियत आश्कार की। कश्मीरी अवाम जानते हैं कि इमरान खान ही उनका मुकदमा दुनिया के सामने रख सकते हैं। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में भी अपनी बदतरीन शिकस्त वाज़े नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ अपने अपने अब्बू की करप्शन बचाना चाहते हैं। बिलावल और मरियम वो हैं जिन्होंने कश्मीर का शायद इंतखाबात से पहले कभी दौरा ही ना किया हो, और आज जो है इंतखाबात आए हैं तो कश्मीर के अंदर जो है वो जलसे जुलूस इन्होंने शुरू कर दिए हैं। आप लोगों ने कश्मीर के लिए किया क्या है आज तक? बिलावल और मरियम बैठकर गुमराह कुन बातें कर रहे हैं। आप लोगों की तो चंद दिन भी ना बन सकी, क्योंकि दोनों का मसला ये है कि दोनों अपने अब्बू की चोरी बचाना चाहते हैं। अब आप अपने उसी करप्शन के एजेंडे को जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर लेके जाना चाहते हैं, तो वो अवाम आपको मौका नहीं देगी। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में सुन्नी तहरीक ने हर हलके में तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान किया है। वफाकी वज़रा मुराद सईद और अली अमीन गन्नापुर से कासी सुहेल कुरैशी की सरबराही में वफ़द ने मुलाकात की और अपनी जमात की हिमायत का यकीन दिलाया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की अहम शख्सियात भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई हैं। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने कहा कि 25 जुलाई को PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर के अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में फैसला दे दिया है। नासिन, कराची में पानी की किल्लत एक अहम मसला है। मौजूदा हुकूमत इस देरीना मसले के हल के लिए K4 मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए कोशां है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत K4 मनसूबा वापडा के हवाले किया गया। ये अहम मनसूबा मुकम्मल होने पर कराची के अवाम को 650 मिलियन गैलन पानी इजाफी मिल सकेगा। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार से। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कराची के अंदर जो है वो टैंकर माफिया का राज है और 650 मिलियन गैलन की जो है वो वहाँ पर कमी है पानी की। उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए K4 के सालों से ये मंसूबा जो है वो पड़ा रहा। पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत के दौरान जिस जिस किस्म के उनके मंसूबों का जो हशर नशर हुआ है कि उनसे एक नाला तो साफ़ होता नहीं है, तो K4 का मंसूबा कैसे बनाएंगे? वो हर साल कराची पानी के अंदर जो है वो डूब जाता है। और हम ये चाहते हैं कि जो आवाम की फलाह के जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को बलाए ताक होकर किसी भी इख्तलाफ के हम इनको जो है वो मुकम्मल करें। चेयरमैन वापडा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि कराची को पानी की फराहमी का मंसूबा K4 4 हिस्सों में मुकम्मल होगा, जिससे कराची के शहरियों को 650 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। कींचर लेक से 121 किलोमीटर पे हमने पानी लेके जाना है। 40-50 मेगावाट हमने पावर प्लांट लगाना है। पंपिंग स्टेशन कैसे होगा, पाइप्स के डिजाइन क्या होंगे, साइजेस क्या होंगे। जब पानी 3 जगहों पे कराची पहुंच जाएगा तो वहाँ से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होगा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द K4 प्रोजेक्ट फाइनली विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइमलाइंस कैन बी सक्सेसफुली फिनिश्ड। इससे कबल K4 मंसूबे के डायरेक्टर और 3 कंपनियों के जॉइंट वेंचर के नुमाइंदों ने कराची को पीने के साफ पानी की फराहमी के K4 मंसूबे की मुशावरती खिदमात के मुआहदे पर दस्तखत किए। K4 मंसूबा अक्टूबर 2023 तक मुकम्मल होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील के लिए दूर दराज इलाकों में IT की जदीद सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। मुल्तान और खानेवाल के दूर अफ्तादा इलाकों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज की फराहमी के लिए इस्लामाबाद में मुआहदे पर दस्तखत हुए। तफसील जानते हैं सदफ अफसल से।
اسلام آباد میں ہونے والے معاہدے کے تحت ملتان اور خانیوال کے دور دراز علاقوں میں ہائی سپیڈ براڈ بینڈ 4G سروسز فراہم ہوں گی۔ 6.47 ارب روپے کی ہے، ایک خطیر رقم ہے اور جس سے لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے۔ اس ٹیکنالوجی سے آپ شفافیت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت جنوبی پنجاب کے علاقوں میں موبائل سروس کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ براڈ بینڈ سروسز منصوبوں پر 25% سے زائد کام ہو چکا ہے۔ ساؤتھ پنجاب کے وہ تمام ڈسٹرکٹ جو اس کے اندر شامل ہوں گے، اس میں باولپور ڈویژن شامل ہوگا، ڈیرہ غازی خان شامل ہوگا اور ملتان ڈویژن بھی شامل ہوگا۔ ملتان کے عوام کو بھی 3G اور 4G کی فیسلٹیز ہوگی اور ساتھ ساتھ براڈ بینڈ سروسز کی بھی۔ 3 سال کی مدت میں تقریباً 64 اضلاع میں 2.5 کروڑ کی آبادی کو ہائی سپیڈ موبائل براڈ بینڈ کی سروسز پرووائڈ کی جائیں گی۔ منصوبے کے تحت 170 دیہاتوں کے تقریباً 5 لاکھ افراد کو براڈ بینڈ کی جدید سہولیات میسر آئیں گی۔ 4G پروجیکٹ سے نہ صرف جنوبی پنجاب کا پورا علاقہ مستفید ہوگا بلکہ معیشت کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نیشنل یوتھ کونسل کی حلف برداری کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ ملکی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کو مزید تقویت دینے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ حکومت نوجوانوں کو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں ہما اقبال۔ نوجوان کسی بھی ملک کی سب سے بڑی طاقت ہوا کرتے ہیں۔ پاکستان کو خدا نے جن خزانوں سے نوازا ہے ان میں 60% سے زائد نوجوان آبادی ہمارا اثاثہ ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کونسل کی تقریب حلف برداری پاکستان میں نوجوانوں کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے اہم قدم ہے۔ میں اپنے ملک کے نوجوانوں کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار جاں فشانی سے ادا کروں گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کسی بھی ملک کا معاشی اور سماجی ڈھانچہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آئی وانٹ کہ واقعی میں فیصلہ سازی کے اندر یہ لوگ مل کر شیپ کریں کہ وہ کیا پالیسی ہوگی، ہم نے پاکستان کے یوتھ کے لیے کرنا کیا ہے۔ معاون خصوصی عثمان ڈار نے کہا کہ پاکستان میں نوجوان آبادی کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ 68% کی جو آبادی ہے سر وہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر ہے، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی ان کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے۔ جو بھی آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو پورا موقع دیں۔ نیشنل یوتھ کونسل نوجوانوں کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کی عکاس ہے۔ ہما اقبال، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر شبلی فراز کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے I-10 سیکٹر کے مکینوں کو 1 سال میں پینے کا صاف پانی میسر آئے گا۔ اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی اسد عمر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی اوان کے ہمراہ PCRW اور CDA کے درمیان معاہدے کا احوال جانیے یاسر حسین سے۔ وزارت سائنس کے ادارے PCRWR اور CDA کے درمیان پانی کی فراہمی کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ تقریب سے خطاب میں سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے اسلام آباد میں ٹینکر مافیا جنم لے۔ ہم پانی کے جتنے بھی ریچارج کے جو پروجیکٹس ہیں، جو انیشیٹیوز ہیں، وہ ہم لے رہے ہیں، اور اسلام آباد میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اسلام آباد میں تقریباً 76 ملین گیلن ان کو مل رہا ہے، اس میں بھی ویسٹیج بھی ہو جاتا ہے، تو ایک گیپ ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس شہر میں بھی ٹینکر مافیا جنم لے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ پینے کا صاف پانی پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ پانی کے منصوبے سے اسلام آباد کے سیکٹر I-10 کے علاقہ مکینوں کے سب سے بڑے مسئلے پانی کی قلت کا خاتمہ ہوگا۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پانی ہے اسلام آباد کا، اس لیے بڑا جو منصوبہ ہے ہمارا اس کے اوپر بھی بہت پیش رفت ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بڑا منصوبہ ہے 20 کروڑ گیلن یومیہ، 10 کروڑ اسلام آباد کے لیے، 10 کروڑ پنڈی کے لیے، اس کو بھی فائنلائز کر کے ایکسیکیوشن کے اندر لے جانے والے، لیکن یہ منصوبہ جو ہے یہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ اسلام آباد کے جو شہری ہیں اگلے 1 سے 2 سال کے اندر ان کو پانی کی سپلائی کے اندر بہتری نظر آئے گی۔ تقریب میں معاون خصوصی برائے CDA علی اوان اور چیئرمین CDA نے بھی شرکت کی۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ثناء اللہ عباسی نے ملاقات کی۔ اسپیکر اسد کیسر نے سائبر کرائم کے خاتمے کے مؤثر اقدامات کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ادارے کی استعداد کار بڑھائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کے خلاف جنگ حکومت کا اہم ایجنڈا ہے۔
قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں ہوا۔ پارلیمانی سیکرٹری تعلیم وجیہہ اکرم نے توجہ دلاؤ نوٹس پر بتایا کہ کرونا وبا کی وجہ سے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے امتحانات کا شیڈول متاثر ہوا تھا۔ طلبہ کو سہولت دینے کے لیے تعلیمی نصاب کو مختصر کر دیا گیا۔ اب طلبہ 8 مضامین کی بجائے صرف 4 مضامین کی امتحانی پرچے دیں گے۔ انہوں نے کہا جو طلبہ جولائی اور اگست میں امتحان نہ دے سکے ایسے طلبہ ستمبر اور اکتوبر میں امتحان دے سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے احسن اقبال، خواجہ سعد رفیق، ڈاکٹر درشن اور پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے کہا میٹرک اور انٹر کے امتحان 6 سے 8 ہفتے کے لیے مؤخر کیے جائیں گے تاکہ طلبہ بہتر انداز میں تیاری کر سکیں۔ اسپیکر اسد قیصر نے رولنگ دی کہ پی ٹی وی نیوز سمیت پارلیمنٹ ہاؤس میں فرائض سر انجام دینے والے تمام سرکاری اداروں کے اہلکاروں کو بجٹ اعزازیہ دیا جائے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ اطلاعات و نشریات کے بارے میں سینٹ کی مجلس قائمہ کو بتایا گیا کہ اگست کے پہلے ہفتے میں پی ٹی وی کی نشریات ایچ ڈی پر منتقل ہو جائیں گی۔ چیئرمین فیصل جاوید کی صدارت میں اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان ٹیلی ویژن کی کارکردگی، وسائل اور متعلقہ امور زیر غور آئے۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی عامر منظور نے ادارے سے متعلق بریفنگ دی۔ قائمہ کمیٹی کو ادارے کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ ایم ڈی عامر منظور نے بتایا کہ پی ٹی وی کو خسارے سے نکال کر منافع بخش ادارہ بنا دیا ہے۔ گزشتہ 15 سال میں ادارے میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری نہیں کی گئی۔ ہم نے افرادی قوت کی پیشہ ورانہ تربیت، کفایت شعاری اور نشریاتی مواد پر خصوصی توجہ دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پی ٹی وی کی نشریات کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ چیئرمین کمیٹی فیصل جاوید نے کہا کہ اگر پی ٹی وی کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہوتا تو لوکل ایڈورٹائزر قومی ادارے کے پاس ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ قومی ادارے کی بہتری کے لیے مجلس قائمہ ہر ممکن تعاون کرے گی۔ کمیٹی نے پاکستان ٹیلی ویژن کی بہتری کے لیے اقدامات کو سراہتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے استعمال پر زور دیا تاکہ ناظرین جلد ڈیجیٹلائز نشریات دیکھ سکیں۔ قائمہ کمیٹی نے گزشتہ 2 سال کے دوران ادارے کی بہتری کے لیے پی ٹی وی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ خارجہ امور کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین ملک محمد احسان اللہ ٹیوانہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں خطے کی صورتحال، افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء اور دیگر امور پر غور ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ افغان صورتحال پر بریفنگ کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا گیا۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی خطے کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن افغانستان کے بارے میں اپنی پالیسی سے متعلق آج اہم خطاب کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری نے بتایا کہ فوجوں میں کمی اور افغان حکومت کی مدد امریکی صدر کے خطاب کا اہم حصہ ہوگا۔ دوسری جانب افغان سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان کشیدگی جاری ہے۔ افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سرکاری فوج نے صوبہ بادغیس کے مرکزی شہر قلعہ نو سے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات کی کارروائی کے دوران 23 طالبان ہلاک اور 69 زخمی ہوئے۔ گزشتہ روز طالبان نے قلعہ نو شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق طالبان اب بھی قلعہ نو کے بعض علاقوں میں موجود ہیں اور سرکاری فوج کے ساتھ ان کی جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ جھڑپیں پولیس ہیڈ کوارٹرز اور ملٹری بیس کے قریب جاری ہیں۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے صوبہ بادغیس کے ضلع شہر صفا پر قبضہ کر لیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کہتے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے مفادات مشترک ہیں۔ دونوں ملک افغانستان میں امن کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں نیڈ پرائس نے کہا کہ حال ہی میں پاکستان کی معاملات میں مددگار رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے افغانستان میں امن کے لیے علاقائی اتفاق رائے اور تعاون کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام خطے کے تمام ممالک کے مفاد میں ہے۔ بھارت میں طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو کورونا کی نئی لہر میں ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلس قسم کے وائرس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارت کی تمام ریاستوں میں ڈیلٹا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 45,600 سے زیادہ مثبت کیس سامنے آئے، جس کے بعد ملک میں متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر 3,07,08,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ مزید 817 اموات کے بعد بھارت میں کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 4,05,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کی مختلف اقسام تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,57,500 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 8,440 لقمہ اجل بن گئے۔ گزشتہ روز دنیا میں سب سے زیادہ کیس برازیل میں ریکارڈ کیے گئے، جہاں 54,000 سے زائد مثبت کیسز کی تصدیق ہوئی۔ جی ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے معروف سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی اور خدمات کے حوالے سے کراچی سے حسن ناصر صدیقی کی رپورٹ۔ عبدالستار ایدھی 1 جنوری 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کراچی آ گئے اور لوگوں کی تکلیفوں کا احساس اپنے دل میں لیے ہوئے اور انسانیت کی خدمت اور مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو مسائل سے نکالنے کی ذمہ داری اٹھائی۔
اور اپنی اہلیہ بلقیس ایدھی کے ساتھ مل کر ایدھی ہوم فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ فاؤنڈیشن میں پاکستان کی جانب سے سب سے بڑی ایمبولینس سروس، لوگوں کو حادثات میں جاں بحق اور زخمی افراد کو اسپتال پہنچاتے۔ عبدالستار ایدھی کی قائم کردہ فاؤنڈیشن میں اسپتال اور ایمبولینس سروس کے علاوہ معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز اور اسکول کھولے گئے۔ عبدالستار ایدھی کی جانب سے ایدھی ہوم میں بے سہارا لوگوں کو کھانا کھلانے کے علاوہ ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہے۔ عبدالستار ایدھی کا نام دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس شروع کرنے پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ عبدالستار ایدھی کو حکومت پاکستان کی جانب سے نشان امتیاز کے علاوہ لاتعداد ملکی و غیر ملکی اعزازات سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی گردوں کی تکلیف کے باعث 8 جولائی 2016 کو کراچی میں انتقال کر گئے اور 9 جولائی کو پورے قومی اعزاز کے ساتھ انہیں ایدھی ولیج میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی نے جاتے جاتے بھی دکھی انسانیت کی خدمت اور کسی ضرورت مند کی بصارت کو روشن کرنے کے لیے اپنی آنکھیں عطیہ کر دیں، اور انسانیت کی خدمت کے حوالے سے عبدالستار ایدھی کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ توانائی کی کابینہ کمیٹی کا اجلاس وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں بحری امور ڈویژن کی جانب سے LNG ٹرمینل سے متعلق بین الوزارتی کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ کابینہ کمیٹی نے پیٹرولیم ڈویژن کو اس حوالے سے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں 6 ماہ کے لیے توسیع کا معاہدہ طے پا گیا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت نثار احمد گوریانی نے ویڈیو لنک کے ذریعے معاہدے پر دستخط کیے۔ عبدالرزاق داؤد نے کہا، افغانستان اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تجارتی تعلقات میں اضافے سے پاکستان تجارتی مرکز بن چکا ہے۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کے بیانیے کو لے کر چلیں۔ مریم نواز، شہباز شریف اور شاہد خاقان کے بیانیے سے کنفیوز ہو کر مریم اورنگزیب ایسے بیانات دیتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کرپشن کرنے والوں کو حساب دینا ہوگا۔ شبلی فراز نے کہا کہ PDM میں شامل جماعتیں جب ایک دوسرے کو استعمال نہ کر سکیں تو آپس میں الجھ پڑیں اور یہ اب ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہی ہیں۔ پارلیمانی سیکریٹری قانون و انصاف ملکہ بخاری نے کہا ہے کہ کشمیر میں انتخابی مہم وہ چلا رہے ہیں جو خود نااہل ہیں، جبکہ والد مفرور اور چچا ضمانت پر ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نیب اور ملکی اعلیٰ عدالتوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ انہوں نے عدلیہ میں جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جمع کرائی۔ ملکہ بخاری نے کہا کہ آج کشمیر پر وہ لوگ بات کر رہے ہیں جنہوں نے 70 سال میں کشمیری مظالم پر کبھی بات نہیں کی۔ انہوں نے ہی مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا کر کشمیریوں کے خون کا سودا کیا۔ آئین پاکستان اقلیتوں کے حقوق کا داعی ہے، معاشرے کو ہم آہنگی اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ پیغام پاکستان بیانیے میں اقلیتوں کا کردار قابل تعریف ہے۔ اسلام آباد میں پیغام پاکستان کی تقریب کی تفصیل عمران منصب خان سے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے زیر اہتمام پیغام پاکستان کی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پیر نور الحق قادری نے کہا کہ پیغام پاکستان نے قوم کی سمت متعین کی۔ پاکستان میں پاکستان کے علاوہ باقی جو اسلامی دنیا ہے تو وہاں آپ کو مساجد اور گرجا گھروں کی دیواریں جو ہے یہ ایک ساتھ ساتھ ملے گی۔ موجودہ حکومت جو حقوق اقلیتوں کو، ہماری برادریوں کو اسلام نے متعین کیے ہیں اور آئین پاکستان نے متعین کیے ہیں، وہ تمام حقوق انشاءاللہ ہم ان بھائیوں کو، ان برادریوں کو، اپنی اقلیتوں کو انشاءاللہ تعالی دیں گے اور دے کے رہیں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعظم بین المذاہب ہم آہنگی مولانا طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ آج ہم ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اس شخص سے بڑا چوکیدار کون ہو سکتا ہے کہ جو اقوام متحدہ میں بھی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ آؤ مجھے آسمانی مذاہب، مقدسات اور انبیاء کی ناموس کا عالمی سطح پہ قانون دے دو۔ اسلام کا کون وفادار ہو سکتا ہے جو پوری دنیا میں بھیک کی طرح ایک ایک شخص کو قائل کر رہا ہے کہ یہ اسلامک فوبیا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جو اسلام پہ تہمت لگاتے ہو۔ سب سے بڑی دنیا میں دہشت گردی یہ ہے کہ اسلام کے نام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تقریب سے رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید عالم، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز، اسلام آباد کے آرچ بشپس ڈاکٹر جوزف ارشد، بہائی کمیونٹی کے پروفیسر مہرداد، ریکٹر اسلامی یونیورسٹی ڈاکٹر معصوم یاسین زئی، سنگل کوریکولر کے نیشنل کوارڈینیٹر سہیل عزیز نے خطاب کیا۔ تمام شرکاء نے اس بات پر اتفاق کیا کہ باہمی برداشت، مکالمے کی ترویج اور پیغام پاکستان بیانی کے لیے سوشل میڈیا سمیت جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال کیا جائے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
ناظرین فوری خبر میں آپ کو کارڈف لے کر چلتے ہیں جہاں انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان پہلا ون ڈے میچ ہوا. انگلینڈ نے 9 وکٹوں سے پاکستان کو ہرا دیا ہے. پہلا ون ڈے میچ انگلینڈ نے 9 وکٹوں سے ہرایا. انگلینڈ نے ٹاس جیتا, پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی. پاکستان کی بیٹنگ بری طرح فلاپ ہوئی. 141 رنز پر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. 142 رنز کا ہدف ملا انگلینڈ کو, جو کہ انگلینڈ نے صرف 1 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا. اس طرح انگلینڈ نے 9 وکٹوں سے پاکستان کو پہلا ون ڈے میچ ہرا دیا ہے, اور اس میچ کے ہرانے کے ساتھ ہی انگلینڈ کو 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری بھی حاصل ہو گئی ہے. دوسرا ون ڈے میچ ہفتے کو لارڈز میں کھیلا جائے گا. ناظرین خبر نامے میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے نیو یارک میں سماجی تحفظ سے متعلق اجلاس سے خطاب کیا اور کہا کہ عالمی سطح پر حکومتوں کی جانب سے سماجی تحفظ کی مشق کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا غربت میں کمی کے لیے پاکستان نے کلیدی اقدامات کیے ہیں. وزیر اعظم کا احساس پروگرام اس سمت میں اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایمرجنسی کیش پروگرام, کفالت کووڈ فنڈ پورٹل, راشن پورٹل اور احساس نشوونما جیسے پروگرامز کا بھی ذکر کیا. سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرمایہ کار سی پیک کے خصوصی اقتصادی زون میں دستیاب سہولتوں اور سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کریں. انہوں نے کہا کہ نئے انڈسٹریل پارکس میں سرمایہ کاری کے لیے کمپنیوں کو متوجہ کرنے کے حوالے سے ترجیحی پالیسیوں پر عمل درآمد جاری ہے. اس مقصد کے لیے مختلف شعبوں میں صنعتیں قائم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے جانی خیل کے لیے 2 ارب روپے کے خصوصی ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا ہے. پشاور میں معدن پر مشتمل جرگے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ایف سی میں ملازمتیں دینے کے علاوہ علاقے میں پولیس اسٹیشن بھی تعمیر کیا جائے گا. کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ جام کمال خان کی صدارت میں صحت کے شعبے میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. شرکاء کو کورونا رسپانس پروگرام, پسماندہ علاقوں میں موجود ضلع, تحصیل اور ٹاؤن کی سطح پر مراکز صحت کو ترقی دینے کے لیے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صحت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار کہتے ہیں کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ڈیرہ غازی خان میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے نمائشی منصوبوں پر قوم کے قیمتی وسائل کو ضائع کیا. ہماری پوری توجہ پسماندہ علاقوں پر مرکوز ہے تاکہ ترقی کے ثمرات نچلی سطح تک منتقل ہو سکیں. عوامی نمائندوں نے جنوبی پنجاب میں ریکارڈ ترقیاتی منصوبوں کے اجرا پر وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا. السلام علیکم, میں ہوں قاسم علی. ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا, تاہم کشمیر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے. ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل نوکنڈی 49, دادو 48 اور دالبندین میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. السلام علیکم. سپورٹس نیوز کے ساتھ میں محمد انیس. کھیلوں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں چیف آف نیول سٹاف 25ویں اوپن گولف چیمپئن شپ کراچی میں شروع ہو گئی ہے. چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل اویس احمد بلگرامی مہمان خصوصی تھے. پیٹرن پاکستان نیوی گالف کموڈور محمد وقار نے چیمپئن شپ کی تفصیلات سے آگاہ کیا. انہوں نے بتایا کہ پاکستان بحریہ ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے مسلسل مصروف عمل ہے. 4 روزہ ایونٹ میں پروفیشنل, جونیئر پروفیشنل, امیچرز, سینئرز, ویٹرنز اور خواتین کی کیٹیگریز میں مقابلے ہوں گے. چیمپئن شپ کی انعامی رقم 85 لاکھ روپے رکھی گئی ہے. پہلا وائس آف بلوچستان ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ ہزارہ کلب نے اپنے نام کر لیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں کوئٹہ سے وقار احمد. فرسٹ وائس آف بلوچستان ویمن فٹ بال لیگ ہزارہ کلب نے جیت لیا. لیگ ناک آؤٹ بنیاد پر کھیلی گئی. فائنل میں ہزارہ ویمن فٹ بال کلب نے دلچسپ مقابلے کے بعد پاکستان اسپورٹس بورڈ کو 1 گول سے شکست دی. بلوچستان میں ویمن فٹ بال لیگ کا آغاز ایک بڑی تبدیلی ہے. ٹورنامنٹ کے آرگنائزرز بھی پیش رفت کو بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں. بلوچستان کی بات کی جائے تو ٹیلنٹ تو ہمارے پاس بہت ہے, لیکن ایک چیز جو ہم لیک کرتے ہیں وہ ہے جینڈر انکلوسیو سپورٹس. لڑکیوں کو ہمت کرنا چاہیے. اگر لڑکیاں چاہے تو بہت سب کچھ کر سکتے ہیں. لڑکیاں لڑکوں سے کم نہیں ہیں. لڑکیوں کے لیے بس میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنا اعتماد اپنے پیرنٹس کے اوپر, اپنے بھائیوں کے اوپر خود بلڈ اپ کر سکتی ہیں. بلوچستان میں کھیلوں کا وسیع ٹیلنٹ موجود ہے. بلوچستان کی خواتین کھلاڑی بھی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر ملک کی نمائندگی کا عزم رکھتی ہیں.
मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा सिटी हुमैदा बलोच ने बाद में विनर और रनर अप टीमों में ट्रॉफीज और मेडल्स तकसीम किए। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और अब टेनिस की बात कर लेते हैं। आलमी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी विंबलडन टेनिस ओपनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में जर्मनी के अंजलिक कर्बर को हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। लंदन में खेले गए मुकाबले में बार्टी ने स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 7-6 से कामयाबी हासिल कर ली। एशले बार्टी 41 साल बाद विंबलडन ओपन में पहुंचने वाली पहली ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी है। स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर का नवे विंबलडन टाइटल के लिए सफर पोलैंड के हर्बर्ट हुर्कज के हाथों तमाम हो गया। लंदन में खेले गए क्वार्टर फाइनल में रॉजर फेडरर को पोलैंड के हर्बर्ट हुर्कज ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। हुर्कज ने फेडरर को 6-3, 7-6 और 6-0 हराकर चैंपियनशिप से रुखसत किया। एक और क्वार्टर फाइनल में इटली के मैटियो बेरेटिनी ने कनाडा के फिलिक्स ओयो इलियासम को हराकर लास्ट 4 का टिकट हासिल किया। बेरेटिनी ने इलियासम को 4 सेट्स में 6-3, 5-7, 7-5 और 6-3 से मात दी। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। बहुत शुक्रिया अनीस और नासिन। खेल की इन खबरों के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। समीना राना और रिजवान रौनक को न्यूज़ टीम की हमरा इजाजत दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।